السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس شخص کے ہاتھ پہ پاؤں پہ زخم ہے، چہرے پہ زخم ہو گیا، اسے سکلائی پہ زخم ہو گیا تو اسے اس صورت میں جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے وہی حصہ رہنے دے، اس کو نہ دھوئے اور باقی مکمل وضو کر لے، اسی طرح غسل کر لے تو اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ وہاں نہ مسح کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو دھونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی معمولی زخم کی صورت میں اسے تیمم کی طرف جانا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش چھوڑی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور صحیح بخاری میں 7288 اور صحیح مسلم میں 1337 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اس کی تعمیل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اسے چھوڑ دو۔ تو اس صورت میں یہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ یہ اب اس کا مکلف ہی نہیں رہا، زخم ہے، زخم بگڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں اگر تو بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ زخمی ہے تو اسے تیمم کرنا چاہیے، لیکن معمولی زخم کی صورت میں تیمم کی بھی رخصت نہیں اور وضو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اب زخم زدہ حصے پر تیمم اور مسح کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے باقی وضو کرنا چاہیے اور متاثرہ حصے کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے۔ اس بارے میں کچھ روایات مروی ہیں جن میں پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ روایت کوئی بھی صحیح نہیں۔ ایک روایت ہے سنن ابی داود میں 336، سنن دارقطنی میں 729، سنن بہقی میں پہلی جلد 228 نمبر روایت۔ تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ نکلے، سفر پہ روانہ ہوئے تو ایک شخص کو پتھر لگا، اس کے سر پہ چوٹ لگی، پھر اسے احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تم غسل کر سکتے ہو۔ اس نے غسل کیا اور فوت ہو گیا، زخم بگڑ گیا۔ پھر جب ہم نبی کے پاس آئے تو آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا، قاتلوہ قاتلہم اللہ، جنہوں نے اسے قتل کیا ہے اللہ انہیں قتل کرے۔ الا سألوا اذ لم یعلموا، جب انہیں پتہ نہیں تھا کسی مسئلے کا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں۔ فإنما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال کرنا ہے۔ انما کان یکفی ان یتیمم ویاسر او یاسب علی جرح خرقۃ ثم یمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ، اسے یہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر کوئی پٹی باندھ لیتا، اس پر مسح کرتا اور باقی جسم دھو لیتا۔ تو یہ روایتی ضعیف ہے، اس میں زبیر بن خریق ضعیف راوی ہے، تو اس لیے یہ استدلال بنتا نہیں۔ کچھ اس سے دلیل لیتے ہیں جی پٹیوں پر مسح کر لینا چاہیے۔ دوسری روایت ہے سنن ابن ماجہ میں 657، سنن دارقطنی میں 878، طب نبوی ابو نعیم کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 411، سنن بہقی پہلی جلد 228 نمبر صفحہ۔ اس میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کثرت احدی زندیہ، میری ایک کلائی ٹوٹ گئی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ، تو آپ نے مجھے پٹی پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت منگڑت ہے، اس میں عمر بن خالد قرشی راوی ہے، جسے احمد اور یحییٰ بن معین نے کذاب کہا ہے، بخاری اسے منکر الحدیث کہتے ہیں، اور ابو زرع نے کہا کہ یہ احادیث گڑتا ہے، اور حاکم کہتے ہیں یہ زید بن علی سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ تو یہ روایت منگڑت ہے، یہ بھی قابل استدلال نہیں۔ تیسری روایت ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ابن کما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
اذا توضأ حل عن اصابته و مسح علیہ بالوضو، جب آپ نے وضو کیا اپنی پٹی اتاری اور وضو میں اس پر مسح کیا۔ تو یہ روایت مسند الشامیین میں 454 نمبر روایت ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ علامہ البانی تمام المنہ صفحہ 134 پہ کہتے ہیں اس میں اسحاق بن داود صواف طبرانی کے استاد کے حالات نہیں ملے، اور حفظ بن عمر ادنی دوسرا راوی ہے، اس کو امام نسائی نے ضعیف کہا ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ چوتھی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح الجبائر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹیوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن دارقطنی میں 785 نمبر روایت ہے، سند اس کی سخت ضعیف ہے۔ اس میں ابو عمارہ محمد بن احمد بن مہدی سخت ضعیف ہے، اور عبداللہ بن ابی نجیح کی تدلیس ہے۔ پانچویں روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من کان لہ جرح معصوب علیہ توضأ ومسح علی الاصابع ویغسل ما حول الاصابع، جسے کوئی زخم ہے جس پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو ایسا شخص وضو کرے، پٹیوں پر مسح کر لے اور پٹیوں کے ارد گرد کا حصہ دھو لے۔ یہ روایت سنن بہقی میں پہلی جلد 228 نمبر روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے، اس میں ولید بن مسلم تدلیس تسویہ کر رہے ہیں۔ تو اب رہ گیا مسئلہ کہ ایسے شخص کیا کرے، تو اس بارے میں حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ بالآثار المحلہ میں دوسری جلد 64 نمبر صفحے پہ لکھا ہوا ہے جس کی کلائیوں، انگلیوں، پاؤں پر پٹیاں ہوں یا کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی دوائی لگی ہو، کسی بھی چیز پر مسح کرنا لازم نہیں ہے، اس جگہ کے دھونے کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وضو کے مکمل ہونے کے بعد کسی چیز کا حکم ساقط ہو جائے تو وہاں پانی گزارنا ضروری نہیں، وہ حصہ اپنی طہارت پر ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ اس کی دلیل میں پھر انہوں نے وہی دلائل دی ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اس کی تعمیل کرو۔ تو اس روح سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایسی جہاں پٹی ہو، کوئی دوائی لگی ہوئی ہو، زخم ہو، اس کو دھونا نہیں چاہیے، اس کو نہ مسح کرنا چاہیے اور نہ دھونا چاہیے، اس کو ویسے ہی رہنے دیں اور باقی آزاد دھو لیں۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔